بچیوں کو پردہ کروائیں گے، رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے بے پردہ کراؤ. تو بے پردہ لڑکیوں کے جو رشتے آتے ہیں نا، وہ تو میں تو یہی کہوں گا کہ رشتہ آئے وہی جو پردہ دیکھ کر آئے. یہ پردے والی بیٹی ہے، ہم کو یہ چاہیے. ہماری بیٹی جانی بھی اسی گھر میں چاہیے جہاں پردے کو پسند کیا جاتا ہے. جہاں پردے پسند نہیں کیا جاتا وہاں میں اپنے تمام ان اسلامی بھائیوں کو، تمام فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے بڑی ماشاءاللہ کوشش کر کے اپنی بیٹیوں کو با پردہ با حیا بنایا ہے، مہربانی کریں ان کا رشتہ اسی گھر میں کریں جہاں خود پردہ ہو، وہ خود مذہبی گھرانہ ہو اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہو. تو وہاں انشاءاللہ آپ کی بیٹی سکھی رہے گی. ورنہ اللہ نہ کرے آپ کی یہ زندگی بھر کی جو کوشش ہے نا، یہ رائگاں ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کا بیٹا الحمدللہ سنتوں بھرے ماحول میں ہے، نیکی کی طرف ہے اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، باشرع ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی شادی بھی کسی بے پردہ لڑکی کے ساتھ نہ کرائیں. ایسے جگہ پر نہ کرائیں کہ جہاں بیچارہ آزمائش میں آ جائے. پھر آپ بولو کہ کٹ کر رہتا ہے تو بھائی کیا کرے گا؟ کیا گناہوں میں پڑے گا؟ پھر عورت خدا نہ کرتا بے پردہ آ گئی تو یا تو گھر چلے گا یا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بیٹی وہاں دی جائے جہاں آپ کو پتہ ہم نے بیٹی کی پرورش اس انداز سے کی ہے. پورا آپ کو پتہ ہے بیٹی کا رہنا کرنا، کھانا پینا اور سارا جو اس کی جو سوچ ہے وہ کیسی تھی. تو اس کو سامنے رکھ کر بیٹی کا رشتہ کرے تاکہ بیٹی بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل موسم ہی بالکل بدل جائے. یہ تو بالکل گرمی میں رہنے کا عادی اگر سرد موسم میں چلا جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح جو سرد موسم میں رہتے جو گرمی میں آ جاتے ان کا حال کیا ہوتا؟ ابھی UK والے یہاں آتے ہیں ہمارے یہاں گرمی میں، ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں رہ پاتے. کیوں؟ ان کو عادت نہیں ہے. اسی طرح کوئی سخت سردی میں چلا جائے ہمارے یہاں کا، خود آپ اپنے ملک کا دیکھ لیں، اگر آپ چلے جائیں تو آپ وہاں برداشت نہیں ہوتی سردی، 20 21 مائنس ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر عام آدمی جی رہا ہوتا ہے ہمارے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. تو یوں مطلب کہ لڑکا اور لڑکی کی جب آپ شادی کریں یہ بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اور آپ کو کس نے کہہ دیا یوں رشتہ آئے گا نہیں یوں رشتہ ہے؟ بے پردہ ہو تب بھی رشتہ آتا ہے، با پردہ ہو تب بھی رشتہ آتا ہے. نیک ہو اس کو بھی شادی ہوتی ہے، بد ہو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے. شادی تو جو مقدر میں ہونی ہے. نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین و عابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کی پیدائش کا سبب ہے. نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے. التمس الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الحدی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب ہے. آج کل شادیوں کے اخراجات کے معاملے میں بات کریں کہ آج کل معاشرے نے شادی بیاہ کو مہنگا کر دیا. حالانکہ میں اگر یہ کہوں کہ نکاح تو بالکل مفت ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے نہ ہو تو نکاح بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. البتہ نکاح میں مرد پر مہر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور اس کی مقدار شریعت میں کم سے کم 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم، جو کہ آج کل کے حساب سے چند ہزار روپے بنتی ہے. زیادہ مہر کی کوئی حد بیان نہیں ہوئی، مگر اتنا زیادہ بھی مقرر نہ کیا جائے کہ وہ مرد پر بوجھ بنے. عورت کے مہر کا کم ہونا عورت کی برکت اور بہتری کی نشانی ہے اور یہ کامیاب نکاح کے لیے اچھا شگون بھی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کا بھی الٹ پایا جاتا ہے. پھر دعوت ولیمہ سنت ہے. ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے. یہ نہیں کہ خوب قرضہ لے کر لمبی چوڑی دعوت کرے، حسب استطاعت. ولیمے کے لیے بھی کوئی ہال بک کروانا ضروری نہیں. ولیمے کا کھانا یعنی نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا. دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر پوری 1 بکری سے ولیمہ کیا. ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. یعنی
तमाम वलीमों में ये बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था। इस वलीमा के अलावा बाकी वलीमों में चुहारे, पनीर वगैरह खिलाए गए थे। निकाह का एलानिया तौर पर मस्जिद में और जुमा के दिन होना ये मुस्तहब है, यानी बेहतर है, अच्छा है कि जुमा के दिन हो, वरना और किसी भी दिन कर सकते। ये मस्जिद में करना ये ज़्यादा बेहतर है बजाय बड़े बड़े हॉल या बड़ी बड़ी वाटिकाएं बुक करवाने की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिनू हादन निकाह वजअलू फिल मसाजिदी, यानी निकाह का ऐलान करो, इससे मसाजिद में मुनाकिद करो। तो यूं समझे कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिसाब से फरमान भी है कि मसाजिद के अंदर निकाह करें। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाह हन्नान इसके तहत फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं कि मुस्तहब ये है कि निकाह जुमा के दिन बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद में तमाम नमाजियों के सामने हो, ताकि निकाह का ऐलान भी हो जाए और साथ ही जगह और वक्त की बरकत भी हासिल हो। देखिए, निकाह इबादत है और इबादत के लिए इबादत खाना या मस्जिद मौजू है, यानी इबादत के लिए इबादत खाना अच्छी जगह है। लेकिन आज हम इससे महरूम नजर आते हैं। बल्कि मुश्किल तो यह है कि अगर कोई निकाह मस्जिद में करने का सोच भी लेता है तो हमारे खुद जिम्मेदारान, मस्जिदों के कमेटी के जिम्मेदारान जो होते हैं, वो उसको इजाज़त नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मस्जिदें इस काम के लिए मौजूद जगह है और हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनको भी इस काम के लिए इजाज़तें देने में कोई भी आए बाएं शाइन नहीं करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शादी के तमाम मामलात को शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।